دوران سفر ایک اسماعیلی طالب علم کا ایک اہل سنت مولوی سے روزے کے بارے میں مکالمہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میں ٹرین کے ذریعے سفر کرتا ہوا اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حلیے کے حساب سے بزرگ مگر غرور اور گھمنڈ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب ٹرین ایک مخصوص پلیٹ فارم پر روک گیا تو میں نے کھانے کے کچھ چیزیں تناول فرمانا چاہا اور ساتھ والے مولوی صاحب کی طرف بڑھایا تو اس نے لینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں روزے رکھتا ہوں اور روزہ رکھنا ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور روزہ رکھنا امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیماروں، مسافروں، حاملہ عورتوں، بچوں اور بزرگوں پر روزہ نہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ میں نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے روزہ صرف امت مسلمہ پر ہی فرض کیا ہے؟ اس نے جلال والی لہجے میں کہا ہاں، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ اور ساتھ ہی تنزیہ انداز میں کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہوگی بھی کیسے، کیونکہ تم لوگ ہو ہی براہ نام مسلمان۔ اگر تم لوگ سنت رسول پر عمل کرتے تو تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے امت پر روزے جیسے نعمت عطا کی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیات نمبر 183 تا 184 میں یہ کیوں فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے؟ بتاؤ مولوی صاحب وہ اگلے یعنی پہلے کے لوگ کون تھے؟ اس نے کہا کوئی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا اور وہ ان کے کوئی امت ہوگی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن امتوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھی ان کے امت کے ساتھ احوال کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ ضرور بیان کیا ہوگا، مگر میں نے قرآن مجید کو کبھی بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب بتاؤ تمہارا بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ملتی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے پورے سال کے گناہوں سے مجھے پاک کرنے کے لیے 30 دنوں کا روزہ مجھ پر فرض کیا ہے تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ میں نے پوچھا بتاؤ روزے گناہوں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جس طرح آگ سوکھے لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح 30 دنوں کے روزے رکھنے سے ہمارے سال بھر کے گناہ ان سوکھے لکڑیوں کی طرح جلتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تو اس بات کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، مگر میں نے کچھ علماء کرام کے زبانی سنا تھا۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب اللہ تعالیٰ تو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو پھر انسان کو اس رزق سے ترسا کر کس امتحان سے آزمانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جب تم نے روزے کی حالت میں بھوک کو محسوس کیا تو کیا تم نے روئے زمین پر موجود جن اور آفت زدہ لوگوں کو جو کھانے کے لیے ترستے ہیں، کیا تم نے ان کہ بھوک کا احساس کرتے ہوئے خود سے یہ وعدہ کر لیا کہ اب کے بعد تم بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے؟ اس نے کہا ایسا تو میں نے سوچا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ جب روزے کی حالت میں تمہیں پیاس لگنے لگی تو کیا تم نے شدید پیاس سے نڈھال کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھیوں کی پیاس اور حضرت اسماعیل کی پیاس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کی پانی کے تلاش میں صفا سے مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چکر کو تصور کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ تم اپنے ارد گرد کے لوگوں اور چرندوں پرند کے لیے کوئی پینے کے لیے صاف پانی کا کنواں اور نل کا بندوبست کرو گے تاکہ کوئی بھی انسان پیاس سے نڈھال نہ ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بات تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے پوچھا کہ جب تم روزے کی حالت میں کئی جا رہے تھے تو سامنے سے آنے والی نامحرم عورتوں پر آپ کی نظر نہ پڑے اس لیے تم نے نظریں جھکائے رکھا، کیا تم نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد کبھی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو گے اور اس عادت کو خود پر حرام قرار دو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسا گمان بھی نہیں کیا۔ میں نے پوچھا کہ جب تم روزے کی حالت میں تھے تب تمہارا دل بار بار منشیات کی طرف مائل ہو رہا تھا، پھر تم نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد تو منشیات کی اس لعنت کو خود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ جب تم روزے کی حالت میں تھے اسی دوران تمہارے کانوں نے لوگوں کی زبانی چغلیاں سنی اور تم نے اپنی کانوں میں کوئی روئی ڈالا اور دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد دنیاوی لڑائی جھگڑوں سے خود کو الگ کرو گے، اچھے باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں صلح رحمی سے کام لوگے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ جب تو روزے کی حالت میں دن بھر تھکاوٹ سے چور تھے اور رات کو آرام کرنے کی بجائے زبردستی تراویح کیوں پڑا؟ حالانکہ یہ عبادت بدعت ہے جس کو رسول خدا نے امت پر فرض نہیں کیا ہے اور حضرت عمر نے زبردستی مسلمانوں پر مسلط کیا تھا۔ کیا تم نے خداوند تعالیٰ کے سورہ الحشر کے اس آیت کو نظر انداز نہیں کیا جس میں رب العزت فرماتے ہیں اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جسے روک دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ کا خوف کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں۔
میں نے پوچھا جب تم سحری اور افطاری کے لیے اذان کا شدت سے انتظار کرتے تھے کیا تم نے دل میں یہ ارادہ پکا کر لیا کہ آج کے بعد جب بھی نماز کے لیے اذان دی جائے گی اس اذان کا بھی اسی طرح شدت سے انتظار کرو گے؟ اس نے کہا اس بارے میں نے کچھ نہ سوچا اور نہ ہی کبھی کوشش کی، اب میرے لیے رہنمائی کیجیے کہ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میرا مذہب اور میرے ائمہ علیہ السلام نے مجھے ظاہری روزوں سے زیادہ سال بھر کے باطنی روزوں پر عمل کرنے پر زور دیا ہے، جس کی تشریح میں نے اوپر اب سے سوالوں کی شکل میں کیا تھا۔ روزہ خالی کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام ہی نہیں، یہ سال بھر کے مشق کو ایک مہینے میں امتحان لینے کی مترادف کا نام ہے، جس میں انسان کے کامیاب اور ناکامی کا امتحان خود اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس ایک مہینے کی روزوں میں انسان کو مثبت کاموں کی طرف مائل ہونے اور برے کاموں کو ترک کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ ان ظاہری چیزوں پر عمل کر کے اس کی باطن تک پہنچ سکے، جس کا خداوند تعالیٰ ان سے کہنا چاہتا ہے اگر وہ اس راستے پر کامیاب ہوگا تو اللہ انہیں محسن انسانیت کے لیے چنے گا اور اس سے لوگوں کے فلاح اور بہبود کے لیے کام لے گا۔ میری یہ باتیں سن کر وہ مولوی صاحب کہنے لگے، اے میرے محسن تمہارا بہت بہت شکریہ، آج تم نے روزے کی حقیقت کو مجھ پر آشکار کر کے میری آنکھیں کھول دی اور میں کوشش کروں گا کہ سال بھر روزوں کے تقاضوں پر پورا اتر سکو۔ بہت شکریہ، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کی۔